الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل نحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ شکاری جانور کہ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو، یعنی ان کو ٹرین کر لیا ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کا نام لو اس پر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب پیچھے اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں ان چیزوں کا ذکر تھا جو حرام کی گئی ہیں، ان کھانے کی چیزوں کا ذکر تھا جو حرام کی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ ان کے لیے حلال کیا ہے، یعنی حرام کردہ چیزیں تو ذکر کی گئیں، تو فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں۔ اب دیکھیں، جب حرام کردہ جو چیزوں کا ذکر کیا گیا تو اس کا نام لے کر کے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، لیکن جب حلال کی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا تو پھر نام نہیں لیا، بلکہ سمپل یہ بات کر دی کہ احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں۔ اب یہ کہنے کو تو سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر ایک معنی کا جہان چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زیادہ چیزیں تو ہمارے لیے حلال کی ہیں، کم چیزیں ہیں جو حرام ہیں، بہت کم چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں۔ مردار حرام ہے، شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اکثر چیزیں تو ہم دیکھیں زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں اکثر وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں میں دیکھ لیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جانوروں کی جو ہمارے لیے حلال کی گئی، ان کو ہم جب شرعی طریقے سے ذبح کر لیتے ہیں۔ گوشت ہم کھاتے ہیں، گوشتوں میں پھر مختلف ورائٹیز ہیں وہ کھاتے ہیں، ایسے ہی مختلف قسم کی سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، نباتات، تو کتنی چیزیں ہیں۔ تو زیادہ چیزیں تو ہمارے لیے حلال ہیں، تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں۔ آدمی اگر تھوڑی سی ہمت کر لے تو جو لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، شراب کی طرف گئے اور خنزیر کی طرف گئے، اسی طرح اور تو وہ اگر تھوڑا عقل سے کام لیں، کیونکہ اس کو دیکھیں
تو ان کو حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ حلال چیزیں کیوں ہیں کہ حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، جو واقعی اگر دیکھا جائے، اور آج یہ چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے اس وقت دنیا کے، کہ ناپاک چیزوں کے کھانے سے اور حرام جانوروں کے کھانے سے کتنی بڑی تباہی اور آفت آئی دنیا میں۔ تو اب تو یہ چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہمیں تقریباً 1400 سال پہلے سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں اسلام نے حلال کی ہیں وہ کیسی پاکیزہ ہیں، ان کو کھانے کا دل بھی کرتا ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان کو، جو صحیح الفطرت انسان ہے، گھن آتی ہے اس کو۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات فرمائی کہ تمہارے جو جانور شکاری ہیں، شکاری جانور جیسے کتا، باز، اس طرح کی جو ہیں جن سے شکار بھی کرتے ہیں لوگ، ان میں سے جن کو تم نے ٹریننگ دے دی ہو، ان کو تم نے سکھلا دیا ہو کہ وہ تمہارے لیے شکار کریں، اور پھر اس شکار کو خود کھائیں نہیں بلکہ تمہارے لیے روک کر رکھیں، یعنی اس جانور کو ایسی ٹریننگ دے دی ہو، اس کو سدھا لیا ہو کہ وہ جانور جو ہے، وہ جو شکار ہے، مثلا ہرن ہے، تو اس کو اس نے روک لیا ہو، زخمی کرے یا روک لے ایسی طرح کہ اس کو وہ مردار نہ کرے، تاکہ وہ جو جانور ہے جب شکاری اس کو لے تو اس کو وہ کھا سکے ذبح کر کے۔ تو اس کی علامت یہ ہے، اس کو یعنی ٹرینڈ ہو جانے کی اس کی علامت، اس کی سدھائے جانے کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑے اس کا مالک تو وہ جانور کے اوپر جائے، اور جانور کے اوپر جا کر اس کو خود شکار نہ کرے، نہ خود کھائے، بلکہ اس کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا جو شکاری ہے، یعنی جو شکار کرنے والا آدمی ہے، وہ جس شکاری جانور کو چھوڑے، کتے کو چھوڑتا ہے، باز کو چھوڑتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے اللہ تعالیٰ کا نام لے، تو ان شرائط کے ساتھ اس شکاری جانور کا شکار کیا وہ جانور کھانا حلال ہے۔ ایک آدمی نے کسی شکاری جانور کو پالا، شکاری جانور جیسے شکاری کتا ہے یا باز ہے، ان کو پالا، ان کو پال کر اب ان کو اس نے سدھا لیا، ٹریننگ دے دی، تو ان کے ذریعے جو شکار اس کو ملے گا وہ بھی اس کے لیے حلال ہوگا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ اس شکاری جانور کو چھوڑے، یعنی مالک شکاری جانور کو چھوڑے، تو وہ شکاری جانور وہ جا کر اس شکار کو خود نہ کھائے بلکہ اس کو اپنے مالک کے لیے روک لے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے اس شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے، مثلا کتے کو اس نے چھوڑا، باز کو چھوڑا، تو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا۔ اب جب یہ کرے گا تو اس صورت کے اندر جو وہ شکار کرتا ہے جانور، اس کا شکار وہ حلال ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو وہ تمہارے لیے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم اس میں سے کھا سکتے ہو جو وہ تمہارے لیے روک لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس میں جو اللہ رب العزت نے شرائط بیان کی ہیں ان شرائط کا خیال رکھے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ، ان کا کھانا وہ تمہارے لیے حلال ہے،
اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو تم سے پہلے، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم نے ان کو ان کے مہر دے دیے ہوں، محسنین، نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ صرف شہوت رانی کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی آشنائی کے طور کے اوپر، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جس نے ایمان سے انکار کیا تو اس کا عمل غارت ہو گیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں ایک بات تو یہ ذکر کی گئی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب ایک قرآن پاک کی اصطلاح ہے، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، یہود اور عیسائی۔ ان کے ہاں ذبیحہ کی، یعنی جانور کو ذبح کرنے کی شرائط وہ ہیں، ان سے انہی شرائط سے ملتی جلتی ہیں جو ہمارے ہاں ہیں۔ لہٰذا اگر ذبح کرنے والا واقعی یہودی ہے یا واقعی عیسائی ہے، عیسائی مذہب کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے یا یہودی مذہب کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ کا ذبح کردہ جانور کھانا حلال ہوگا۔ لیکن اس کے اندر آج کل کے حساب سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جو ذبح کر رہے ہیں آیا وہ حقیقت میں عیسائی یا یہودی ہیں، کیونکہ آج کل میں ایک کثیر تعداد ان میں سے ایسی ہے، خاص طور پر عیسائیوں میں سے یورپ کے اندر جو لوگ بستے ہیں، کہ ان کا کسی آسمانی کتاب پر یا کسی آسمانی مذہب پر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کاغذات کے اندر تو عیسائی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو نہ اپنے مذہب کی صحیح تعلیمات کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا جو اپنے مذہب کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر اعتقاد ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ وہ دہری ہوں گے، وہ عیسائی نہیں کہلائیں گے، وہ صرف نام کے عیسائی ہیں، ان کا کھانا، ان کے ذبیحے کا کھانا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب تک انسان کوئی انتہائی مجبوری نہ ہو کسی عیسائی یا یہودی کا ذبیحہ نہ کھائے، اور اگر کھائے تو پھر یہ تحقیق کر لے کہ آیا واقعی وہ عیسائی یا یہودی ہے، اور دوسرا اس نے ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا، شرعی طریقے سے، یعنی جو ہمارے ہاں جو شرعی طریقہ ہے ذبح کرنے کا کہ جانور کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اس طریقے سے ذبح کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے، وہ جیسے آج کل ہوتا ہے اکثر یورپی ممالک میں کرتے ہیں کہ وہ بجلی کا جھٹکا دے کر یا کسی اور ایسے طریقے سے اس کو، یا الیکٹرک انہوں نے وہ ان کی چھریاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے وہ ذبح کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ واقعی عیسائی مذہب یا واقعی یہودی مذہب پر ایمان رکھتا ہے تو اور وہ ذبح بھی صحیح شرعی طریقے سے کرتا ہے تو پھر اس کا کھانا یہ حلال ہوگا۔ اس معاملے کو ضرور دیکھ لینا چاہیے، بالخصوص ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو یورپی ممالک میں یا دیگر ممالک میں رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ تم کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ ایک تو تم مسلمانوں کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ پاک دامن کی قید اس لیے لگائی کہ آدمی کی اس میں چونکہ یہ عورت کی ایک صفت ہے، مومنہ عورت ہو، ایمان والی مسلمان عورت ہو، اس سے آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ اور دوسری وہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں جو حقیقت میں اہل کتاب ہوں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ذبیحے کے اندر بھی صرف نام کے اہل کتاب نہ ہو، حقیقت میں ہوں۔ مثلا وہ عورت حقیقت میں عیسائی مذہب پہ ایمان رکھتی ہے، حقیقت میں یہودی مذہب پہ ایمان رکھتی ہے، اگرچہ وہ ہے تو کافر،
وہ کافر ہے، نجات اس کے لیے نہیں ہے، لیکن نکاح کی حد تک گنجائش ہے اس کی۔ البتہ اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ بعض دفعہ آدمی وہ اپنے ساتھ رہنے والے سے کہ دین سے، اس کی عادات سے، اس کی مذہب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آذربائیجان اور آرمینیا فتح ہوا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمان وہاں کی جو اہل کتاب عیسائی عورتیں ان سے نکاح کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ کل کو یہ ان کی اولاد ان کے دین کے اوپر نہ ہو۔ بہرحال اگر عورت اہل کتاب ہے اور حقیقت میں کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھتی ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو مسلمان مرد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اور ایسا کرنا بہرحال اچھا نہیں ہے۔ ساتھ اس میں یہ فرمایا کہ جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، مہر عورت کا حق ہوتا ہے نکاح کے موقع کے اوپر، تو ان کو ان کے مہر بھی دے دو، اور محسنین غیر مصافحین، ان کو نکاح کی حفاظت میں لاتے ہوئے، نہ کہ تمہارا مقصود صرف شہوت رانی ہو اور ہوس اپنی پوری کرنی ہو، اور نہ ہی چھپی دوستیاں بنانے کے لیے۔ تو یہ بات فرمائی کہ جب آدمی ان عورتوں سے نکاح کرے باقاعدہ مہر کے ساتھ، نہ یہ ہو کہ کوئی خفیہ کوئی معاہدہ کر لیا، کنٹریکٹ کر لیا، یا کوئی ایسی وقتی طور کے اوپر شہوت رانی کرنے کے لیے آدمی جو ہے کوئی ان کو پیسے دے دے، تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے، بلکہ نکاح کی قید میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی ایسا کرے تو یہ درست ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے انکار کرے تو اس کا سارا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص ایمان کا انکار کرے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیونکہ ہم سورہ مائدہ میں ہی 2 آیتیں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کر لیا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتا ہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اور نجات کا راستہ، مغفرت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضوان حاصل کرنے کا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، ایمان ہے۔ اس کے علاوہ قطعاً آدمی یہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ جتنی نیکیاں کر لے، کہ بغیر ایمان کے اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے اوپر کچھ اس کو دنیا کی فائدے حاصل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نقصان سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈالیے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں اس قرآن کریم کے علم و عمل کو جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو قرآن پاک کی اور اپنے دین کی صحیح سچی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ خالصتاً اپنی رضا کے لیے کاموں کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہر قسم کی اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، جب دنیا سے اٹھائیے تو اس حالت میں اٹھائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، اور اے اللہ کریم، وہ دن ہماری زندگی کا حسین ترین دن ہو۔ آخرت میں حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔
اور بغیر حساب کتاب کے محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم، اس درس قرآن کے سلسلے کے سننے والوں کو اس سے خوب نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمیں عافیت کے ساتھ استعمال فرمائیے۔ یا اللہ، موجودہ ایک وبائی صورتحال ہے، اس سے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو بعافیت کاملہ نجات نصیب فرمائیے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔